لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات مل کے پڑھ لو: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را. بعد ازاں گوئم نعت مصطفیٰ، آنکھ عالم یافت از نور الصفا. سید الکونین فخر المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین. جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، کم کسے ابدال آگاہ شد. ہمسری با انبیاء برداشتن، اولیاء را مثل خود پنداشتن. ماشاءاللہ سارے مہمان حضرت تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، ذرا کھڑے ہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں جی حضرات، تشریف رکھیں. تم حضرات تشریف رکھیں بھی. پیچھے جو انتظامیہ کے حضرات ہیں یہ بچوں پہ کنٹرول رکھیں بھئی، بچے بہت شور کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں یا اندر بیٹھے ہیں جتنے بھی حضرات. یہ انتظامیہ والے رفاقت بھئی ذرا تھوڑا آپ دیکھ لیں تھوڑا بچوں کو باہر. تمامی حضرات ایک دفعہ محبت پیاد نال درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ نے اعلانات کے ذریعے اور اشتہارات کے ذریعے اس چیز کو سماعت فرما لیا ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل کی زینت جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ صاحبزادہ پیر محمد صدیق صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ جلوہ افروز ہیں، اور یہ بھی آپ نے اعلانات کے ذریعے سن لیا ہے کہ خطاب بھی آج آپ کا ہی ہے۔ تو کیونکہ آپ نہیں آئے تھے اس لیے حضرت صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرما دیا، تو میں زیادہ دیر تو آپ کے اور حضرت صاحب کے درمیان مخل نہیں ہوں گا، بس چند منٹ آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور قبلہ سرکار کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر شان ولایت اور علامات ولایت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیلی گفتگو کی جائے، میں چند معروضات مقام ولایت کے متعلق نہیں بلکہ علامات ولایت کے متعلق عرض کروں گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں غور سے سن لو، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو غم ہوتا ہے۔ اور اگلے حصے کے اندر رب کائنات میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، میں کہ وہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ آج اس پرفتن دور کے اندر مختلف انداز سے اور مختلف روپ میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا، لیکن ضیابن فی ثیابن کے مصداق ہوں گے کہ سفید کپڑے پہن کر لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہوں گے، اور یہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلائیں گے، اپنے آپ کو حضرت پیران پیر جناب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اپنی نسبت کو بھی ظاہر کریں گے، اور حضرت علی کے بھی گن گائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن لوگوں کو دین سے دور کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پہچان بتائی ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ تو سادے لفظوں میں رب کائنات نے دو جملے ارشاد فرمائے، میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، میں جو اللہ کا ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا۔ یہ اللہ نے پہچان بتا دی۔ آج ہم لوگ دنیا کے اندر ہر چیز کی پہچان رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی پرکھ کی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، یہ بھی کبھی پہچان کی ہے، یہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے
1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کے اللہ کے بندوں کی رہنمائی فرمائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا، اور تمام انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے اور میرے نبی خاتم النبیین آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب نبوت کے اندر دو چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا، میں کہ میرا محبوب جو خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتلو علیہم آیاتہی، وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کے سنائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور فرمایا کہ وہ تمہارا تزکیہ نفس بھی فرمائیں گے۔ یہ دو چیزیں اہم ہیں منصب نبوت کے لیے۔ اب کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، گو روحانی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار اب بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ظاہری طور پہ سرکار نے کیونکہ پردہ فرما لیا ہے، اس لیے اس منصب کو آگے چلانے کے لیے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ تو اس منصب نبوت کو آگے چلانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا اپنے امت میں سے، دو گروہوں کا انتخاب فرمایا۔ میں ایک وہ ہوگا جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو اس منصب نبوت کے اس حکم کی تکمیل کے لیے لوگوں کو شریعت بتائیں گے، اور جن کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں العلماء ورثۃ الانبیاء، میں کہ وہ علماء کرام ہوں گے، میں کہ جو میری نبوت کے وارث بن کر آئیں گے اور لوگوں کو اللہ کا دین بتائیں گے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وَيُزَكِّيهِمْ کے جو مصداق ہوں گے، میں کہ وہ میری امت کے اولیاء کرام ہوں گے، جو فرمائے کہ لوگوں کے ان نفوس کو، لوگوں کے باطن کو اپنے فیض ولایت سے میں اس اللہ کے محبوب کی اس نبوت کے فیض کو منتقل کر کے لوگوں کا تزکیہ فرمائیں گے۔ تو دو گروہوں کا انتخاب ہوا۔ اب یہ منصب نبوت کا فیض آگے جاری کرنے والے ہیں، اس لیے 2 نمبر یہ کام نہیں کر سکتا، جو 2 نمبر ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے پہچان پیدا کریں۔ اب میں اگر ایمان اور تقوی پہ تفصیلی گفتگو کروں شاید کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن میں کیونکہ معذرت کے ساتھ بڑے مختصر انداز میں، رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہو، ایمان والا ہو اور متقی پرہیزگار ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے ایمان کی تشریح کیا ہے۔ اب کس کو آپ جس کو چاہیں چھیڑ لیں، آپ وہ کہے گا میں مومن ہوں، دوسرے میک میں جتنے بھی ہیں سب کو پوچھ لو، وہ کہیں گے میں مومن ہوں، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی مومنین ہیں، مومنین کہلاتے ہیں اپنا آپ کو۔ اب سب کا دعویٰ تو یہ ہے، لیکن آؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، لیکن میں اس ایمان کے عنوان سے جو جملے ہیں ان کو عرض کروں گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بینا نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتا ہے ہم سرکار کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار جلوہ افروز ہیں، تو فرماتا ہے کہ اذا طلع رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، فرماتا ہے کہ ایک آدمی آیا
سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، سرکار جلوہ افروز ہیں. ایک آدمی آیا کہتا لا نعرفہ، ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ بندہ مدینے کے رہنے والا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے. لیکن ولا یرا علیہ سفر، میں آثار السفر ہے، لیکن اس کے جسم کے اوپر کوئی مسافر ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی کیفیت بدلی ہوتی ہے. کہتے ہیں نہ ہم پہچانتے تھے، یعنی مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، اور نہ مسافر تھا کہ اس کے اوپر سفر کے آثار نمودار ہوں، میں ایسا بھی نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو آنے والا آیا نا، اس نے کیا کیا؟ میں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں آ کر سرکار کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں شان ولایت یا کیا لکھ علامات ولایت کے بارے ایمان کی تھوڑی سی تشریح کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، سرکار کی بارگاہ میں آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. تو یہ کام تو ہمیں جبریل بتا گئے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ کام ہمیں جبریل بتا گئے ہیں کہ جب کسی اللہ کے پیارے کے پاس بیٹھنا ہو تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہونا چاہیے. پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. ارے یہی تو پیغام ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ سبق ہم کو جبریل امین سے ملا ہے. میں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، میں جبریل آتے ہیں سرکار کے سامنے آ کر دو زانو بیٹھ جاتے ہیں، اور میں فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور جبریل امین نے آ کر نا اپنے زانو پہ ایسے ہاتھ رکھ لیے، جیسے آپ قادہ کی صورت میں بیٹھتے ہیں، تحیات کی بیٹھتے ہیں نا، ایسے ماتا ہے کہ ایسے دو زانو بیٹھ کے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ لیے، گویا کہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. اب حدیث لمبی ہے لیکن وہ جملہ میں اخذ کرنے لگا ہوں کہ جبریل امین آ کر پوچھتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی ذرا وضاحت فرمائیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا کہ بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، فرمایا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اس کے رسولوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، فرمایا قیامت کو مانو، اور فرمایا کہ اچھی بری تقدیر کو مانو. یہ ایمان کی تعریف ہے. میں یہ ایمان کی تعریف ہے کہ تم ان چیزوں پہ ایمان لاؤ تو مومن بن جاؤ گے. لیکن پھر جب وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ جملے بھی ہمیں ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ بھی قرآن ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں تو ایمان کی تعریف کرنے کے ایمان اس ان کو مان لو تو ایمان ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والا. ایمان تو پہلے لا چکے نا، ایمان ہو گیا تو اب فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تو سوچ میں پڑ گئے یا اللہ پہلے خود تو کہا ایمان اس چیز کا نام ہے، اب یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والا کس پہ ایمان لائے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پریشانی تو ہے نہیں ہے قرآن پاک. میں کو دوڑے مائیے میں نہیں سناتا آپ کو، میں انشاءاللہ آج قرآن پاک میں سے آپ کو درس دے رہا ہوں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں اور سنی دوڑے سناتے ہیں. خدا کی قسم اگر قرآن سننا ہے تو سنی سے سن، اگر حدیث سننی ہے تو سنی سے سن تو صحیح تو آ کر. تو رب کائنات اہل ایمان کو فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تو یا اللہ یہ کون سا ایمان ہے؟ میں ہاں قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ. تو گویا کہ یہ ایک ظاہری ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، نبیوں کو ماننا، اور قیامت کو ماننا، تقدیر کو ماننا. یہ ایک ظاہری ایمان ہے ہمارا، لیکن ایمان کا ایک باطنی تقاضا بھی ہے.
ایک ایمان کا ظاہری تقاضا ہے وہ اللہ رسول کتابوں کو آخرت کو مانو، ایک ایمان کا باطنی تقاضا بھی ہے۔ تو رب کائنات اہل ایمان کو فرما رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اس کے رسول کے اوپر۔ یا اللہ وہ کون سا ایمان ہے جو ہم اور لائیں گے؟ تو رب کائنات کہاں پڑھ قرآن، رب کائنات فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر توادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میں پہلی ظاہری تقاضا یہ تھا کہ اللہ رسول آخرت کو مانو، اب میں اس کا باطنی تقاضا یہ ہے تیرے اندر ایمان اس وقت آئے گا۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میں یہ دیہاتی لوگ آتے ہیں نا آ کر کہتا ہمیں ایمان لیا، میں نانا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو ولیکن قولوا اسلمنا، ارے تم یہ نہ کہو ایمان لے آئے، یہ کہو مسلمان ہو گئے، ایمان والے کا بنو گے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان آئے گا پھر مومن بنو گے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان آئے گا، یہ دل کے اندر ایمان کیسے آتا ہے؟ وہ کس کا ایمان ہے؟ جو قلبی ایمان ہے۔ ارے ظاہری سارے کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسولوں کو مانتا ہوں، میں کتابوں کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، میں قیامت کو مانتا ہوں۔ ارے ہم جہاں تقدیر کو مانتے ہیں یہ تو سارے کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم رب کائنات نے فرق بتا دیا۔ میں یہ ظاہری ایمان کا تقاضا تو پورا کر لیا تو نے، لیکن اصل ایمان یہ ہے جب تیرے دل کے اندر ایمان آئے گا۔ دل کے اندر ایمان کس کا ہوگا؟ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں جو اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے، میں اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے میں توادون من حاد اللہ ورسولہ، میں کبھی بھی وہ دشمن رسول سے پیار نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے اس کے ماں باپ کیوں نہ ہو، اس کی اولاد کیوں نہ ہو، اس کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، اس کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنے محبوب سے ان سے زیادہ پیار نہیں کرتا اور فرمایا کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتا جو اللہ رسول کا دشمن ہے، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو۔ پیارے ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا باپ ہے ابو قحافہ، ابھی مسلمان نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی سرکار کی۔ پیارے ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، رشتے میں لگتے کیا ہے؟ باپ ہے، باپ کا احترام ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، لیکن دیکھا کہ میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا کہہ کے تجھے پتہ نہیں میرا یار ہے جو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، میرا آقا ہے، ان کی شان میں گستاخ کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم یہی بات میرے آقا تک پہنچی، ابو بکر صدیق بھی سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، میں ابو بکر یہ تُو نے کیا کیا؟ ابو بکر یہ کیا کیا؟ ارے باپ کے چہرے پہ تماچا مار دیا، تھپڑ مار دیا۔ میں خدا کی قسم یا رسول اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، میں اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا، اس لیے میں رشتے یہ نہیں دیکھتا نہ سرکار کے رشتے دیکھتا۔ تو میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی ایمان ہے، دلوں کے اندر ایمان ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو یہ وہ ایمان ہے جب دلوں کے اندر راسخ ہوتا ہے، جب دلوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اب سارے دعویٰ تو کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم، ارے ہر کوئی دعویٰ کرے گا، لیکن سرکار نے تو وضاحت کر کے بتا دی، ارے سرکار نے سب کو بتا دیا میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں اس وقت تک مومن کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات تجھے اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تو مومن نہیں کہلا سکتا۔ کلمہ پڑھ لے، سارے کہتا ہے میں بھی مومن، میں بھی مومن، لیکن میں کہ پہلے دیکھو صحیح ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ ارے محبوب کو سب سے زیادہ، اب سوال یہ ہو سکتا ہے ارے ہم بھی تو سرکار کو سب سے افضل مانتے ہیں، ہم بھی سرکار کی عزت بڑی کرتے ہیں، لیکن آؤ قاعدہ کیا ہے؟ ارے جس کو محبوب بنایا جائے ہوتا کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ جملہ ہے، ارے خلاصہ یہ ہے میں کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، میں جس سے محبت ہو جائے پھر ذکر بھی اسی کا کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہو جائے پھر ذکر بھی اسی کا کیا جاتا ہے۔ یہی محبت کے تقاضے ہیں، میں جس سے محبت ہو جائے، من احب شیئا، ارے جس چیز سے تجھے محبت ہو جاتی ہے پھر اکثر ذکرہ، پھر اسی کا ذکر
کثرت سے کرتا ہے اور سب کو بھول جاتا ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم یہ عاشقوں کے سردار ہیں۔ ارے جناب پیارے بلال بھی شک نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم ابو بکر صدیق بھی عشق میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایک بات تو بتا۔ جی حضور، ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان کی اپنی اپنی چیس ہوتی ہے، اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ ابو بکر تو دس تیری بھی کوئی چیس ہے؟ ساری دنیا اپنی اپنی چیسے بتاتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اس چیز سے کوئی کہتا ہے مجھے کار مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے نہ بنگلہ مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے نہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو، کوئی تمنا، ہر ایک کی اپنی اپنی آرزو ہے۔ اے ابو بکر تو بتا تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں سرکار میری ایک ہی خواہش ہے۔ میں بتائیے کون سی خواہش ہے؟ آج ہم تیری وہ خواہش پوری کر دیں گے۔ سرکار عرض کرتے ہیں سرکار میری خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار میری بس دنیا کی اور کوئی خواہش نہیں، میری ایک دل کی تمنا یہ ہے سرکار سامنے تم بیٹھے رہو میں تم کو دیکھتا ہی رہوں۔ تم سامنے بیٹھے ہو، ایسا نقش پکے محبوب تیرا، منہ بولا سامنے تو ہوئے، اک میٹاں تیری شکل جسے، اک کھولا سامنے تو ہوئے۔ جی کردہ سونے ہر ویلے، جی کردہ سونے ہر ویلے، تن کول بٹھا کے میں تکدہ رواں، اور میرا لولوں اکھ ہو جاوے، محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں۔ سرکار میں ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے سرکار کہ بس میں تم کو دیکھتا رہوں، بس یہی میری آرزو ہے۔ اور حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق اس کے بعد تندرست نہیں رہے، بخار ہونے لگ گیا تھا آپ کو، آپ ہمیشہ بخار میں رہتے، بڑے بڑے طبیبوں کو بتایا اور ان کو دکھایا گیا، علاج تجویز کیے گئے، لیکن کسی حاذق طبیب نے یہی بتایا یہ کسی کی محبت کا بخار ہے، یہ کسی کی محبت کا بخار ہے۔ بلکہ یہ بھی حدیث پاک لفظ ہیں میں کہ سبب موت ہی، پر میں کہ ابو بکر صدیق کی موت کا سبب ہی نبی کی محبت بنا ہے، بس یہ خواہش تھی۔ تو لہذا جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ تو شاید کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی ہم بھی تو کرتے ہی ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ سن لیں اگر یہ ذکر بھی آگے زندگی کے سٹیس ہی رہے گا۔ اور پھر دوسرا یہ مزاج بتایا گیا ہے، فرمایا کہ جب کسی سچی محبت ہو جائے نا، سچی محبت کسی جو ہو جائے، میں حبک الشیء یومی ویسم، فرمایا کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا اور سچی محبت ہو جائے، میں کہ پھر اس کے عیب نظر نہیں آتے۔ حبک الشیء یومی ویسم، میں کہ محبت کسی چیز کی انسان کو اس کے اندر عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ وہ نہ اپنے محبوب کا عیب سن سکتا ہے نہ اپنے محبوب کا عیب دیکھ سکتا ہے۔ اور جو یہ کہے مجھے محبت بھی ہے اور پھر نبی کے اندر نقائص تلاش کرے، کمیاں تلاش کرے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ دعویٰ اسی کا سچا ہے جو محبوب کے گن بھی گائے اور کوئی عیب نہ دیکھے بلکہ محبوب کا حسن ہی اس کو نظر آئے، محبوب کا حسن ہی اس کو نظر آئے اور ہر وقت محبوب کی خوبیاں ہی وہ دیکھتا رہے۔ اور وہ محبوب جس کو حسان جیسے کہہ گئے خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ہر ایک کو اللہ اپنے مرضی سے بناتا ہے، تم کو اللہ نے تمہاری مرضی سے بنایا ہے اور ہر عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو ایسا محبوب، تو اب کیا پتہ چلا کہ ایمان ولی کی علامت کیا ہے؟ ایمان والا، اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جس کے اندر سرکار کی محبت ہو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر عشق رسول ہو۔ ولی کون ہوتا ہے جس کے اندر عشق رسول ہو؟ ارے یہ وہی تو خیرات بانٹتے ہیں، اور کیا دیتے ہیں؟ یہ وہی خیرات، دنیا کے خزانے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج ہم نے اپنے جو یہ ہمارے آستانے ہیں، جو اولیاء کرام ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے ان کو دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے مرشد پاک قبلہ کرما والی سرکار فرمایا کرتے تھے میں کہ اتنے ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں مرید ہیں لیکن سارے طالب دنیا ہی ملتے ہیں، طالب مولا ملتا ہی کوئی نہیں۔
کوئی کہتا سرکار میری شادی نہیں ہو رہی، کوئی کہتا میرا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کہتا اولاد نہیں ہو رہی، یہ کچھ کہتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا سرکار ہمیں بھی اللہ سے واصل کر دو، یہ کوئی نہیں کہتا. سب طالب دنیا ہے. اس لیے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کا عشق، نبی کی محبت آگے بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے. اور دوسری صفت ہے تقوی، اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 علامتیں بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اپنے پیاروں کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت صاحب کی زندگی میں، عمر میں برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، فضل میں برکت فرمائے. آمین.